الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقام پر اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا ہمیں حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔ ایک اور مقام پر حکم کے ساتھ ساتھ اس کا فائدہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر مسلمان پر واجب و ضروری ہے، اور جو اس حکم کی بجا آوری میں کامیاب ہو گیا تو اسے جنت میں انبیاء علیہ السلام، صدیقین رضی اللہ عنہم، شہداء اور نیک بندوں کا پڑوس نصیب ہوگا۔ اس انعام کی اہمیت کے پیش نظر ہر مسلمان کو اس کے حصول کے لیے سخت کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہر قسم کی گناہ سے بچنا بھی چاہیے، اور نیک اعمال کی ادائیگی پر استقامت حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ نیک عملات پر استقامت جتنی پختہ ہوگی، مذکورہ انعام کا حصول بھی اتنا ہی یقینی ہوتا چلا جائے گا۔ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پر استقامت کے حصول میں بے حد اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب ہم اس ماہ مقدس میں مختلف فضائل کے حصول کے لیے کثیر عبادت کو اختیارات کرتے ہیں تو نفس کو اطاعت خدا اور رسول کی عادت پڑ جاتی ہے، اور پھر یہی عادت ان ایام کے گزر جانے کے بعد بھی ہمارے کام آتی رہتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے کی قدر کریں۔ آج میں آپ کے سامنے اس مبارک ماہ کے چند فضائل عرض کرنے کی سعادت چاہتی ہوں۔ اسلامی سال کا 8واں مہینہ شعبان المعظم ہے۔ عربی لغت کی کتاب قاموس میں ہے کہ شعبان ایک مشہور مہینہ ہے، اس کی جمع شبانات اور شابین ہیں، اور یہ تعشب سے ماخوذ ہے، اور تعشب کے معنی تفرق کے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ شعبان اس لیے نام رکھا گیا کہ روزے دار کے لیے اس میں خیر کثیر متفرہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسے رافی نے اپنی تاریخ میں حضرت انس سے بیان کیا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ باری فرماتے ہیں، چونکہ اس مہینے میں کثرت سے عین نکلتی ہے اس لیے اسے شعبان بھی کہا گیا ہے۔ شعبان شاب سے مشتق ہے جس کے معنی گاٹی کے ہیں، جس طرح گاٹی یعنی شب پہاڑ کا راستہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ مہینہ بھی خیر و برکت کی راہ ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس ماہ میں رمضان کے لیے بے شمار نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اور رمضان نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اب شعبان المعظم کے اہم واقعات۔ اس ماہ کی 5 تاریخ کو سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارک ہوئی۔ اس مہینے کی 15ویں تاریخ کو شب برات یعنی لیلۃ مبارک ہے، جس میں امت مسلمہ کے بہت سے افراد کی مغفرت ہوتی ہے۔ اسی ماہ کی 16ویں تاریخ کو تحویل قبلہ کا بھی حکم ہوا۔ پہلے ابتدا اسلام میں کچھ عرصہ بیت المقدس قبلہ رہا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور سراپا نور شافع شوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق کعبہ معظمہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ اس وقت سے ہمیشہ تک مسلمان کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے ہی نماز ادا کرتے ہیں۔ ماہ شعبان کی فضیلت۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایماندار ماہ شعبان میں کسی بھی دن روزہ رکھے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان ماہ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان ایک مہینہ ہے، لوگ اس کی شان سے غافل ہیں۔ اس میں بندوں کی اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میری اعمال اس حال میں اٹھے کہ میں روزہ دار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔
حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مہینوں میں سے سب سے زیادہ پیارا مہینہ شعبان تھا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، جس نے اس کی تعظیم کی اس نے میری تعظیم کی، اور جس نے میری تعظیم کی میں اس کے لیے قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ماہ رجب آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان میں پہنچا۔ اسے ابن عساکر اور ابن نجان نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب شعبان آ جائے تو اپنے جسموں کو پاک رکھو، اس ماہ میں اپنی نیتیں اچھی رکھو اور پھر انہیں حسین بنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں کو دور کرنے والا اور رمضان بالکل پاک صاف کر دینے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب کا شرف اور فضیلت باقی مہینوں پر ایسے ہیں جیسے دوسرے کلاموں پر قرآن مجید کی فضیلت، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام انبیاء علیہ السلام پر میری فضیلت، اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک مدت حیات کا ختم ہونا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آدمی شادی کرتا ہے، اس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مرنے والوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ شعبان کے 5 حروف ہیں: شین شرف کا، آئین علو کا، بے بر احسان اور بلائی کا، الفت کا، اور نون نور کا ہے۔ گویا ماہ شعبان المعظم کی جلوہ گری تو کیا ہوتی ہے، شرافت، بلندی، بلائی، الفت اور نور کا سما بن جاتا ہے۔ اس مبارک ماہ میں نیکیوں کی کثرت، خطاؤں کی مغفرت اور نزول برکت کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کا یہ خاص مہینہ ہے۔ اس ماہ میں کثرت سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے گجرے نچھاور کیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات کے معنی رحمت کی ہیں، ملائکہ کی طرف سے صلوات کے معنی مدد، نصرت اور استغفار کے، اور مومنوں کی طرف سے صلوات کے معنی دعا اور ثنا کے۔ مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ صلوات کے معنی اللہ عز و جل کی طرف سے توفیق اور رحمت کے ہیں، فرشتوں کی جانب سے مدد و نصرت کے، اور مسلمانوں کی طرف سے پیروی کرنے اور عزت و احترام پہنچانے کے ہیں۔ ابن عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ صلوات کے معنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تعلق کے اتصال کی بقا کے ہیں، اور ملائکہ کی طرف سے تعظیم کا اظہار کرنے، اور امت کی طرف سے صلوات کے معنی شفاعت طلب کرنا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ایک بار مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس لیے ہر دانش مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مہینے میں غافل ہرگز نہ رہے، بلکہ رمضان کے استقبال کی تیاریاں بھی شروع کر دیں، گزشتہ اعمال سے توبہ کر کے گناہوں سے بھی پاک ہو جائیں، ماہ شعبان ہی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے زاری کریں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پکڑیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کی خرابی کو دور فرما دے اور دل کی بیماری کا علاج بھی ہو جائے۔ اس سلسلے میں تاخیر اور لیلۃ اللال سے کام نہ لیا جائے۔ یہ نہ کہیں کہ کل کر لوں گا، ابھی نہیں کرنا، پھر کر لوں گا، یا اس ٹائم کر لوں گا، اس لیے کہ دن صرف 3 ہیں، ایک جو گزر گیا، ایک آج جو عمل کا دن ہے، اور ایک آنے والا کل جس کی بس امید ہی امید ہے، کہا نہیں جا سکتا وہ اس کے لیے آئے گا یا نہیں۔ گزرا ہوا کل ایک نصیحت ہے،
آج کا دن ہمارے لیے غنیمت ہے، آنے والا کل صرف خیالی چیز ہے۔ اسی طرح 3 مہینے ہیں، رجب تو گزر گیا، وہ لوٹ کر ابھی نہیں آئے گا، رمضان کا انتظار ہے، معلوم نہیں کہ اس مہینے تک زندہ رہیں بھی یا نہ رہیں، بس زبان ہی ان دنوں دونوں کے درمیان ہے، اس لیے اس میں عطائے تو بندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ 5 باتوں کے واقعہ ہونے سے پہلے غنیمت جانو: بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، دوسرا بیماری سے پہلے صحت کو، تیسرا مفلسی سے پہلے تمنگری کو، چوتھا شغل سے پہلے فرصت کو، اور پانچواں مرنے سے پہلے زندگی کو۔ اب میں آپ کو ایک ایمان افروز حکایت سناتی ہوں۔ روز الافطار میں مرقوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک پہاڑ پر گزر ہوا، اس پر انہیں ایک سفید گنبد نظر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے چاروں طرف سے بغور دیکھا اور بڑے متعجب ہوئے، بہت حیران ہوئے۔ اسی اصطلاح میں ان پر وحی نازل ہوئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا: اے روح اللہ، اگر تم اس گنبد کے راز سے مطلع ہونا چاہتے ہو تو ہم اسے کھول دیتے ہیں۔ آپ نے ہاں میں جواب دیا تو اچانک اس گنبد سے ایک دروازہ نمودار ہوا اور اسے ایک شخص سبز رنگ کا عصا ہاتھ میں لیے باہر نکلا۔ آپ علیہ السلام نے ایک انگوروں کی بیل انگوروں سے بڑی دیکھی اور ایک چشمہ بہتا ہوا انہیں نظر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا کہ آپ کب سے یہاں مصروف عبادت ہیں؟ اس نے عرض کیا 400 سال سے، اور کہا جب بھوک لگتی ہے تو انگور کھا لیتا ہوں، پیاس لگتی ہے تو اس چشمے سے سیراب ہوتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا الہی، اس شخص سے افضل تو تیرے نزدیک کوئی نہ ہوگا۔ ارشاد ہوا کیوں نہیں، جو شخص امت محمدیہ میں سے نصف شعبان کی شب 2 رکعت نفل ادا کریں تو یہ عبادت اس شخص کی 400 سالہ عبادت سے افضل شمار ہوگی۔ امت محمدیہ کی اس شان و شوکت کی خبر سن کر آپ پکار اٹھے کہ کاش میں بھی امت محمدیہ میں ہوتا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نائب ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ میں شراب کا دل دادا تھا۔ میری ایک چھوٹی سی بچی میرے سامنے سے شراب پھینک دیا کرتی تھی، 2 سال کی تھی کہ وہ فوت ہو گئی۔ مجھے اس کی جدائی پر بہت افسوس ہوا۔ جب شب برات آئی تو میں نے ہوا میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور ایک اژدہا منہ کھولے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور میں ڈر کر بھاگ بھی رہا ہوں۔ اچانک میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جس سے نہایت عمدہ خوشبو مہک رہی تھی۔ میں نے کہا خدارا مجھے بچائیے۔ وہ رو پڑا اور کہنے لگا میں تو بہت کمزور ہو چکا ہوں، تم ذرا جلدی کرو، ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو بھیج دے جو تمہیں بچا لے۔ میں بھاگتے بھاگتے دوزخ کے کنارے جا پہنچا، پھر مجھے حکم ہوا واپس پلٹو۔ میں واپس ہوا تو اژدہا میرے پیچھے، یہاں تک کہ میں نے پھر اسی ضعیف سے فریاد کی۔ اس نے تو ویسے ہی جواب دیا اور کہا کہ اس پہاڑ کی طرف جاؤ، وہاں مسلمانوں کی کچھ ایمانتیں ہیں، ممکن ہے کوئی تمہاری بھی ہو، وہ تیری مدد کرے گی۔ مجھے چاندی کا پہاڑ نظر آیا، قریب پہنچا، فرشتے نے پکارا دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری لڑکی موجود ہے۔ اس نے دائیں ہاتھ سے مجھے تھاما اور بایاں ہاتھ اژدہے کی طرف بڑھایا۔ وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ میری بیٹی مجھ سے کہنے لگی کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے نرم پڑ جائیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا بیٹی کیا تو قرآن کریم پڑھنا جانتی ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر میں اژدہے کے بارے میں دریافت کیا تو کہنے لگی ابا جان یہ اژدہا تو آپ کے گناہ تھے اور وہ ضعیف شخص آپ کا نیک عمل تھا۔ میری آنکھ کھلی تو مجھ پر بہت خوف غالب تھا۔ میں نے فوراً توبہ کی اور عہد کیا کہ آئندہ شراب اور گناہوں کے نزدیک تک بھی نہ کبھی جاؤں گا۔ اور کسی نے نصیحت کے لیے کیا خوب فرمایا ہے تمہارے دین کی کیا حالت ہے، اس کے حرام ہونے پر تو راضی ہو، حالانکہ تمہارا لباس ہمیشہ دھلا ہوا اور میل کچیل سے صاف ستھرا رہتا ہے۔ تم امید تو نجات کی رکھتے ہو لیکن اس راہ پر چلنا کبھی گوارا نہیں کرتے۔ یقیناً سمجھ لو کشتی کبھی بھی خشکی پر نہ ہی چلے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے روزے اس طرح رکھتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کسی دن بھی ناگہ نہیں فرمائیں گے
اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناگا فرماتے تھے تو کہتے تھے کہ اب اس ماہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے، اور میں نے یہ کبھی بھی نہیں دیکھا کہ سوائے ماہ رمضان کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں، اور میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھے ہوں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کے بارے میں پوچھا تو فرمایا شعبان میں روزے رکھتے تھے مگر کچھ کم، یعنی کہ رمضان میں تو پورے 30 روزے رکھتے تھے، شعبان میں کچھ کم کر دیتے تھے لیکن رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ماہ شعبان کے روزے آپ کو دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ محبوب و پسندیدہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اے عائشہ، جو بھی سال بھر میں فوت ہوتا ہے اس کا وقت وفات شعبان ہی کے مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے، تو یہ بات مجھے محبوب ہے کہ میرے وصال کا وقت اس حال میں لکھا جائے کہ میں اپنے رب کی عبادت اور نیک کام میں مشغول رہوں۔ اور ایک اور روایت میں کچھ اس طرح ہے کہ اے عائشہ، اس مہینے میں ملک الموت فوت ہونے والوں کے نام لکھ لیتے ہیں، تو مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میرا نام روزے کی حالت میں لکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے ماہ شعبان میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سال میں مرنے والوں کے نام زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ آدمی سفر میں ہوتا ہے حالانکہ اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد شعبان کے روزے افضل ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سال میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جس کثرت سے آپ شعبان کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اسے غافل رہتے ہیں۔ اس ماہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور تمام لوگوں کی اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا سب سے افضل نفلی روزے کون سے ماہ میں ہیں؟ فرمایا شعبان المعظم میں۔ نیز انہی سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماہ شعبان کا روزہ تمہارے بدن کی طہارت ہے۔ نیز فرمایا جو شخص ماہ رمضان کے 30 روزے رکھتا ہے اور پھر وہ مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے رزق میں برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے خبر دی کہ ماہ شعبان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ طاقت کے مطابق عمل کیا کرو، بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں تھکتا مگر تم تھک جاتے ہو۔ اب پہلے دن کے روزے کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایماندار ماہ شعبان کے پہلے دن روزہ رکھے گا، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ 1000 شہداء کا ثواب عطا فرمائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب بھی لکھا جائے گا۔ اب 3 روزوں کی فضیلت، سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شعبان میں 3 روزے رکھے، ایک منادی آواز دیتا ہے اے شخص، اے اللہ کے دوست، تجھ پر سلام ہے، میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے اور تیرے تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھے درختوں کے ہر پتے کے بدلے میں 50 نیکیاں عطا فرمائی ہیں اور ہر دانے کے عوض میں جو زمین میں اگتا ہے 1 دن کی عبادت کا ثواب دیا ہے اور ہر روزے کے بدلے میں 1000 نیکیاں دی گئی ہیں۔ قیامت کے دن تجھے پیاس معلوم نہ ہوگی کیونکہ تو عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ سبحان اللہ، 3 روزے رکھنے سے اتنا اجر و ثواب، اللہ اکبر۔
اب پہلی اور آخری جمعرات کا روزہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی شبان کی پہلی جمعرات اور آخری جمعرات کو روزہ رکھے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ اب روزے دار کے آداب کیا ہیں؟ روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ اس کا روزہ گناہوں سے خالی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ اس کو پورا کریں اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو ہی مد نظر رکھیں، اس لیے کہ مندرجہ بالا مقاصد و انعامات اسی وقت حاصل ہوں گے جب ہم مندرجہ ذیل شرائط کو ملحوظ خاطر بھی رکھیں گے۔ اب روزہ دار کے لیے ضروری شرائط کیا ہیں؟ اگر کوئی شخص رجب کے کسی دن کا روزہ رکھتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے اپنے روزے کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے تو روزہ بھی کلام کرتا ہے، وہ دن بھی اس سے بولتا ہے، اور دونوں اس کے حق میں دعا فرماتے ہیں کہ پروردگار اس روزہ رکھنے والے کو بخش دے، اور اگر کسی کے روزے کی تکمیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ نہیں ہوتی تو دونوں اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے اور کہتے ہیں اے شخص تجھے تیرے نفس نے فریب دیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے روزے میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اس سے کھانا پینا چھوڑ دینے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ رکھ کر اگر جھوٹ ہی بولنا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف کھانا پینا ترک کر دینے سے روزہ نہیں ہوتا، بلکہ بےہودہ گوئی اور لغویات سے بچنا بھی روزہ ہے۔ جھوٹ بولنا، چگلی کھانا، غیبت کرنا، شہوت سے کسی مرد یا کسی عورت کو دیکھنا اور پھر جھوٹی قسم کھانا، یہ سب باتیں روزے کو فاسد کر دیتی ہیں، روزے کے اجر کو ختم کر دیتی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو تو یاد رکھو کہ تمہارے کانوں، آنکھوں اور زبان کا بھی روزہ ہے۔ جو جھوٹ بولنے اور حرام چیزوں کے دیکھنے سے منع کرتا ہے، اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دو اور روزے میں وقار اور سنجیدگی کو قائم رکھو اور اپنے روزے کو بغیر روزے کے دن کی طرح نہ بتاؤ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کا روزہ بھوکے پڑے رہنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت سی عبادت گزار اور شب زندہ دار ایسے ہیں جن کی بیداری جاگنے کے سوا بھی کچھ نہیں ہے۔ ایسے ہی مال سے عرش بھی لرز جاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی غضب فرماتا ہے۔ اس ارشاد گرامی سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ طاعت و عبادت اگر اللہ عز و جل کے لیے نہ ہو تو یہ بات پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شریک سے بہتر ہوں، جس نے عمل خیر میں میری سوا کسی اور کو شریک کیا تو وہ عمل میرے لیے نہیں ہوگا بلکہ اسی شریک کے لیے ہوگا، میں تو اسی عمل کو قبول کرتا ہوں جو خالصتاً میرے لیے ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا میں یہ الفاظ ارشاد فرمایا کرتے تھے، الہی میری زبان کو جھوٹ سے پاک رکھ، میرے دل کو نفاق سے بچا، میرے عمل کو ریاکاری اور خیانت سے پاک رکھ، کیونکہ تو آنکھوں کی خیانت اور ان باتوں کو جو سینوں میں پوشیدہ ہے وہی جانتا ہے، سب جانتا ہے تو۔ بس روزے دار کو لازم ہے کہ روزے کے آداب اور شرائط کو ملحوظ رکھے، روزے میں دکھاوٹ، نمود و نمائش اور محلوق کو اپنے روزے سے باخبر کرنے سے بھی پرہیز کرے۔ اسی طرح دوسری عبادتوں پر قیاس کرتے ہوئے ہمیں ہر کام صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے سر انجام دینا چاہیے تاکہ دین و دنیا میں نقصان سے بھی محفوظ رہیں۔ تذکرۃ الواعظین کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے شبان کی راتوں کو زندہ رکھا اس کا دل کبھی نہ مرے گا۔ زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام رات عبادت کریں، نفل نمازیں، قرآن خوانی، نعت خوانی، اعتکاف میں بیٹھنا اور دعائیں مانگنا، یہ سب کام عبادت میں ہی داخل ہے۔ نوافل قرب الہی کا بہترین وسیلہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نفل پڑھنے کو محبوب جانتے، صحابہ کرام علیہم رضوان کو تحریص دلاتے، تابعین کا معمول رہا، محدثین و مفسرین، اولیاء و اصفیاء، عابدین و کاملین نے اس نعمت کو حرز جان بنایا۔ ولایت کے مدارج کی تکمیل کا سبب نوافل کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفل ادا کرنے والوں کا ذکر قرآن کریم میں یوں فرمایا ہے،
والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما۔ اولیاء کرام کی روحانی غذا نوافل ہی ہے، انہیں سکون اطمینان قلب انہی سے حاصل ہوتا ہے۔ نیند آرام کا ذریعہ، مگر سونے والوں کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ اور حبیب کبریا نے کہیں نہیں فرمائی، گو قرآن کریم میں یہ کلمات طیبات موجود ہیں، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنون فی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ایسی ذاتی کریم ہے جس نے رات تمہارے آرام اور سکون کے لیے بنائی۔ اب آرام اور سکون کیسے حاصل ہوگا؟ ظاہر بھی تو صرف نیند کو آرام سے تعبیر کریں گے، مگر عشق و محبت کے متعلمین و معلمین کے نزدیک تو محبوب حقیقی کی یاد میں شب بیداری کا نام ہی آرام ہے۔ ان کے دل کا سکون، اطمینان اور چین شب بیداری ہی میں ہے۔ حضرت فرید الملت والدین خواجہ گن شکر علیہ رحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے، لَتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ کا کتنا عمدہ بیان ہے۔ سیدنا امام اعظم اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو 40 سال کی شب بیداری کے تذکرے زبان زد عام ہیں، مگر ان حضرات کے مقلدین میں بھی ایسی نامور اور وحید الاثر شخصیتیں گزری ہیں جنہوں نے عشق الہی اور محبت حبیب خدا کے ذکر و اذکار میں ہی سکون و اطمینان کی نعمت سرمدی کا راز پایا ہے۔ وہ نہ صرف خود دولت بیداری کی لذت سے شاد کام ہوئے، بلکہ مخلوق خدا کی رہنمائی کرتے ہوئے شب بیداری کی سعادت عظمیٰ کے حصول کا عملی درس دیتے گئے۔ نوافل کی تو متعدد اقسام ہیں، نظر کی تکمیل پر نفل، مسجد میں داخل ہونے پر نفل، اشراق، چاشت، امابین اور تہجد کے نوافل، صلاۃ التسبیح، نعمت کے حصول پر شکرانے کے نوافل، اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کے لیے نوافل، الغرض نوافل کے لیے نور سوا مکروہات اوقات کے ہر وقت کامل ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص دین اور خاص راتیں تو نوافل کے لیے نور اعلیٰ نور ہے، خصوصاً شب برات۔ تو آئیے اس رات کی قدر و منزلت پہچانیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اسے ذکر و اذکار کے لیے موقف کر دیں۔ نوافل میں حمد و ثنا، تلاوت قرآن پاک، دعا، صلاۃ و سلام، سجدہ و قیام، الغرض نماز نفلی ہو یا فرضی، یہ جملہ عبادات کی جامعہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور مروجہ رسوم میں مثلاً آتش بازی سے، مال و دولت سے اور وقت کے ضیاع سے ہمیں بچائے، آمین۔ حصول سعادت کے لیے چند نوافل کی ترکیب حسب ذیل ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ماہ شعبان کی پہلی شب بعد نماز عشاء 12 رکعت نماز 6 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ بعد سلام کے 70 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالی اس کی گناہ معاف فرما کر داخل بہشت فرمائے گا۔ دوسرا، شعبان کے پہلے جمعے کو بعد از نماز مغرب 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آیات الکرسی، 10 بار سورہ اخلاص اور ایک بار سورہ فلق اور ایک ہی بار سورۃ الناس پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ نماز ترقی ایمان کے لیے بہت ہی زیادہ افضل ہے۔ ماہ شعبان پہلے جمعے کی شب نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نماز ایک سلام سے پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ اس نماز کی بہت فضیلت ہے۔ 14 شعبان قبل نماز عشاء 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں۔ یہ نماز بھی بخشش گناہ میں بہت زود اثر ہے۔ شب برات میں عبادت کا اجر و ثواب عام راتوں کی بنسبت زیادہ ہے اور خدائے پاک کے الطاف کریمانہ سے اس عبادت کو شرف قبول بھی حاصل ہے، یعنی شرف قبول اور کثرت اجر و ثواب ہر لحاظ سے اس رات کی عبادت کو عام راتوں کی عبادت پر فضیلت و بزرگی حاصل ہے۔ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اسلام میں قیام اللیل کا حکم دیا ہے کہ اس رات وہ قیام اللیل کریں، اور خود بھی شب بیداری فرما کر اس کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ ارشاد رسالت ہے،
शब बारात में जाकर इबादत करो और दिन में रोज़ा रखो। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो 5 रातों में शब बेदारी करे उसके लिए जन्नत वाजिब है। उनमें से एक रात शबान की 15वीं रात शब बारात है। नीज़ इरशाद नबूवत है कि शब बारात में इबादत करने वालों को फरिश्ते निदा देते हैं। इस रात में रुकू करने वालों के लिए बिशारत है और रहमत है। इस रात में सजदा करने वालों के लिए भलाई और सआदत है। तो मुसलमानों को तो चाहिए कि सरकारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद और उसवा हसना पर अमल करते हुए इस मुबारक रात में जाकर ज़िक्र इबादत करें, दुआओं मनाजात में मशगूल रहे और फिर जन्नत के हकदार बने। ए हवाबे गफलत में बड़े रहने वाले गुनाहगार, तुम्हें मुबारक हो, ये तुम्हारी रात है। नेकोकारों के लिए तो ये रात शबे बारात है, मगर ए हताकारो शुबान की 15वीं रात तुम्हारी है। उठो, उठो ए गाफलो, इस रात में तुम्हें बशारत है। दौड़ो, आसियों के आसर शाम से मगफरत की निदा की जा रही है। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताओं और नवाजिशों को लूट लो। जल्दी करो, अपने परवरदिगार की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो।